حاکم وقت کا دربار لگا ہوا تھا، تمام وزراء، مشیر اور عوام وہاں پہ حاکم وقت کی باتیں سننے میں مصروف تھے، اور سب لوگ سر جھکائے وہاں پہ کھڑے تھے کہ اچانک ایک رعبدار شخص اس محفل میں داخل ہوا اور اس تخت شاہی تک آن پہنچا۔ تمام وزراء اور مشیران خاموش تھے۔ اس کا رعب اور دبدبہ دیکھ کر کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ اس سے یہ پوچھ سکے کہ آپ کون ہیں اور کیوں یہاں پر آئے ہیں۔ وہ اتنے اعتماد کے ساتھ وہاں پہ پہنچا تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بالآخر اس حاکم وقت نے جرأت کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ آنے والے شخص نے اس شاہی محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سرائے میں کچھ دیر رہنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ جانتے نہیں یہ سرائے نہیں ہے، یہ بادشاہ کے رہنے کا محل ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص سوال کرنے لگا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے یہاں پہ کون رہتا تھا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اس سے پہلے میرے والد اس محل میں رہتے تھے۔ تو پھر جرأت کی اس شخص نے اور پھر ایک اور سوال کر دیا کہ جی آپ کے والد سے پہلے اس محل کے اندر کون رہتا تھا؟ تو حاکم وقت نے جواب دیا کہ جی اس سے پہلے تو میرے دادا اس محل میں رہتے تھے۔ یہ سن کر اس شخص کے اندر اعتماد کم نہ ہوا اور اس پر اعتماد شخص نے پھر سوال کیا کہ آپ کے بعد اس محل میں کون رہے گا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میری اولاد یہاں پر رہے گی اور ان کو یہاں پہ رہنے کا حق حاصل ہوگا۔ تو پھر وہ شخص کہنے لگا کہ اگر یہاں پر اتنے لوگوں کا آنا جانا ہے تو پھر سرائے ہی ہے نا اس کا نام، اس کو سرائے ہی تو بولتے ہیں، تو میں بھی اسی سرائے میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ 3 صدی ہجری کے حضرت ابراہیم بن ادم کے سے منسوب ہے۔ وہ ایک صوفی بزرگ تھے۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ ابراہیم بن ادم نے یہ سارے جو بادشاہوں کے محل تھے، یہ جو رعب اور دبدبہ تھا اور یہ جو شان و شوکت تھی محلوں کی، ان کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ایک کنارہ کشی کی زندگی اختیار کرنے لگے۔ اپنے آپ کو اس ظاہری شان و شوکت سے دور کر لیا اور ایک فقیری کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں ان سب چیزوں کو، ان سب دنیا کی جو چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ میرے خیال کے مطابق ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کے بجائے ہمیں اپنے اندر یہ ذہن میں سوچ لینا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں اور یہ سب عارضی ہیں، یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے واپس جانا ہے، اور یہ سب چیزیں اس وقت تک اس کے پاس ہیں جب تک وہ اس دنیا میں ہے۔ یہاں اس دنیا سے جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے تو ان سب چیزوں سے وہ لا تعلق ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے کام آئیں گی۔ ان میں سب سے پہلی چیز اس کا اخلاق، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس دنیا میں بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کو فائدہ دینے والی ہوں گی۔ اسی طرح جو مال و دولت اللہ نے اس کو دیا ہے، اگر وہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان غریب لوگوں کے لیے استعمال کر دیا، ضرورت مندوں کے لیے استعمال کر دیا، تو یہ دولت اس دنیا میں بھی اس کو فائدہ پہنچائے گی، شان و شوکت عطا کرے گی، عزت سے نوازے گی، اور اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوگا تو وہاں بھی اس کے لیے مددگار ثابت ہوگی اور وہاں بھی اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے کنارہ کشی کرنے سے پہلے یہ چیز سوچ لینی چاہیے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں اس دنیا میں دی ہیں، ہم نے ان کا کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہم نے کیا ان کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا ہے، یا ہم نے ان کو اس
اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا ہے کہ ہمیں یہ اس دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جب سب کچھ کمانا چاہتے ہیں، جب سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہر جائز اور ناجائز طریقے اختیار کر کے ہم وہ اپنے پاس لوٹ لینا چاہتے ہیں، وہ ہم سب کچھ اپنے پاس رکھ لینا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کسی کو اگلی آنے والی سانس کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور جب ہماری اگلی سانس نکل جاتی ہے تو پھر ہم یہ سب کچھ چھوڑ کر دوسروں کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں، جس کا پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور وہ بھی اس پر کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ اس دولت کے اوپر پھر لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جو کچھ ہمارے پاس ہے، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیں تو پھر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ثابت ہوں گے اور آخرت میں بھی وہ کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ ڈاکٹر محمد جاوید اعوان signing off. Thank you for listening.